ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ وضو میں سارے اعضاء 3 بار دھوئے جاتے ہیں، لیکن سر کا مسح ہم 3 بار کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جی میرے محترم بھائی، وضو کے وہ اعضاء جو دھونے والے ہیں ان میں تثلیث ہے، ان کو 3 بار دھویا جاتا ہے، سر کے مسح کو 3 بار نہیں کیا جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ مخصوص عضو پر مبالغہ کرنا ہے۔ جو اعضاء دھونے والے ہوتے ہیں، قرآن نے ان کی حد بیان کی، جو قرآن نے حد بیان کی ہے اس سے زائد عضو بچتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک نے جب چہرہ دھونے کی بات کی تو وجہ کا ذکر کیا، تو وجہ چہرہ کہتے ہیں بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم نے دھونا ہے، جو حصہ دھونا ہے اس سے زائد مزید بچتا ہی نہیں، لہٰذا اس پر مبالغہ یوں ہو سکتا تھا کہ اس کو ایک بار دھوئے، پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ دھونے سے ایک مرتبہ فرضیت کا حکم پورا ہو گیا، دوسری اور تیسری مرتبہ مبالغے اور سنت کا حکم پورا ہو گیا۔ اسی طرح قرآن پاک نے جب ہاتھ دھونے کی بات کی تو مرفق کی قید لگا دی، کوہنی کی قید لگا دی کہ کوہنی تک ہاتھ دھونے ہیں۔ تو جب ہم نے ایک مرتبہ دھویا تو فرض پورا ہو گیا، اس پر مبالغہ جب ہم نے کرنا تھا تو اس کی یہی صورت تھی کہ ہم اس کو دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ دھو لیتے۔ اور اسی طرح جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو ٹخنے کی قید تھی، تو ٹخنے سے زائد جو حصہ بچتا نہیں تھا، لہٰذا ہم نے دوسری اور تیسری مرتبہ دھونے سے مبالغہ کیا۔ لیکن جب سر کے مسح کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، سروں کا مسح کریں، اور حدیث مبارکہ میں اس کا چوتھائی سر کا ہونا جو منقول ہے، لہٰذا جب چوتھائی سر کا مسح فرضیت کا منقول ہوا تو باقی سر کا حصہ 3 حصے باقی پڑے ہیں، تو اس میں مبالغے کی یہ صورت تھی کہ اس کو جو باقی جو بقیہ حصے ہیں اس کا بھی استیعاب کر لیا جائے تو سر کا مبالغہ ہو جائے گا۔ اس لیے سر کے بابت جو حکم تھا وہ ایسا حکم تھا کہ جو مسح کے بعد سر کا جو بقیہ حصہ تھا وہ بچتا تھا، جس کو کور کر کے ہم مبالغہ کر سکتے تھے، اس پر اضافہ کر سکتے تھے۔ اس لیے باقی اعضاء کی جو قید لگائی ہوئی تھی اس سے باقی حصہ بچتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہاتھ میں مرفق کی قید لگا دی، مرفق سے اوپر ہاتھ تو ہے لیکن دھونے کی جو قید ہے وہ مرفق تک تھی، اس لیے اس کو 2-3 مرتبہ دھونے سے مبالغہ ہوا۔ پاؤں کی بابت جب کہا گیا تو ٹخنے تک کی قید لگا دی، لیکن جب سر کی بابت کہا گیا تو چوتھائی سر کا مسح چونکہ فرض ہے اور بقیہ 3 حصے اور بچتے تھے، اس کے مبالغے کی یہ صورت تھی کہ اس کو دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ بھی اس پر مسح کر لیا جائے تو اس پر مبالغہ ہو جائے گا۔ اس پر ایک اور توجیہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر سر کے مسح میں ہم تثلیث کرتے، ایک بار کرتے سر کا مسح، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ کرتے تو اس میں تکاتر پیدا ہو جاتا، قطرے ٹپک پڑتے، یہ مسح رہنا ہی نہیں تھا بلکہ غسل بن جانا تھا، دھونا بن جانا تھا۔ جبکہ سر کے بابت قرآن کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، سروں کا مسح کرو، اور ہم اس سے بڑھ کر اس کو دھو لیتے، یہ دھونے کے حکم میں چلا جاتا۔ اس لیے ان 2 وجہ سے سر کا مسح اس میں تثلیث نہیں کی جاتی، سر کے مسح کو 3 بار نہیں کیا جاتا۔